میری یوٹیوب چینل کی فیملی کو اور جو میری اس فیملی میں شامل ہونے جا رہے ہیں میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے ان سب کو بہت بہت خوش آمدید ٹائم مینجمنٹ کی آن لائن ورکشاپ کے 11ویں حصے میں۔ اب تک 10 حصے ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ کے گزر چکے ہیں، اس کے علاوہ بوسٹنگ سیلف کانفیڈنس کی ورکشاپ کے 12 حصے گزر چکے ہیں اور وہ تو کمپلیٹ ہو گئی ہے، اس کے 10 حصے گزر چکے ہیں۔ ہم 11واں حصہ جو ہے ٹائم مینجمنٹ کی آن لائن ورکشاپ کا کر رہے ہیں، اس میں ڈسکشن چل رہی ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ ڈسکشن ہمیں مزید کہاں لے کر جاتی ہے۔ ابھی تک ہم نے وقت کے بارے میں بہت کچھ ڈسکس کیا، بہت کچھ سوچا، بہت کچھ سمجھا اور یہ بہت ہی اچھا ایکسپیرئنس رہا آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے ڈسکشن کرنے کا، جو میرے اندر ایک وہ تھا نا وانٹنگ تھی، جو میں چاہتی تھی کہ میں اپنا نالج جو ہے وہ پھیلا سکوں سب لوگوں تک، وہ اس یوٹیوب چینل کے ذریعے پورا ہو رہا ہے۔ اور میری یوٹیوب چینل کی فیملی جو بنتی جا رہی ہے اور روز بروز بڑی ہوتی جا رہی ہے، اور آپ لوگوں کے جو اپریسیشن ہے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں، وہ مجھے بہت حوصلہ دیتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ حوصلہ اس طرح مجھے ملتا گیا تو آگے آنے والے ٹائمز میں بہت ساری ورکشاپس اس قسم کی آن لائن فری ورکشاپس سب کے لیے ہوں گی، پوری دنیا میں پھیلے گا یہ میسج، اور ہم سب مل کر علم کے بل بوتے پہ، عقل کے بل بوتے پہ اور سمجھ کے بل بوتے پہ اور مثبت سوچ کے اور پریکٹیکلٹی کے بل بوتے پہ طاقت حاصل کریں گے اور اس طاقت کو ہم پوری دنیا میں پھیلائیں گے۔ تو آپ جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ابھی تک، وہ جلدی سے کریں سبسکرائب، لائک کریں، شیئر کریں، چینل ضرور سبسکرائب کریں، میرے کہنے پہ کریں، میری فیملی میں شامل ہو جائیں، میرے چینل کی فیملی میں شامل ہو جائیں اور ہم ملیں گے سب ساتھ چل کے اور دیکھتے ہیں ابھی کہ ٹائم مینجمنٹ کی آن لائن ورکشاپ کے 11ویں حصے میں ہم کیا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ آج سب سے پہلے جو بات میں کرنے جا رہی ہوں نا، وہ اسٹریس مینجمنٹ کی۔ آپ کو اپنی پریشانی کو، اپنے ڈپریشن کو کیسے مینج کرنا ہے، جو ورک پلیس پہ ہوتا ہے نا۔ ورک پلیس پہ اسٹریس زیادہ کیوں آتا ہے ہمارے اوپر؟ اس لیے آتا ہے کیونکہ ہم اتنے افیکٹو نہیں ہوتے، پروڈکٹیو نہیں ہوتے، ہم صحیح سے کام نہیں کر پا رہے ہوتے، زیادہ ٹائم لے رہے ہوتے ہیں کم کام کرنے کے لیے، تو اس وجہ سے اسٹریس ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ ہم ارد گرد بہت سارے لوگوں سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے صحیح ڈیلنگ نہیں ہو پا رہی ہوتی ہم سے، اور اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم آج کل آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہے، بہت ساری مشینیں ہوتی ہیں، بہت کچھ ہے، کمپیوٹر کے علاوہ بھی بہت ساری مشینیں ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کو بھی ہم صحیح سے ڈیل نہیں کر پا رہے ہوتے، ان کے بارے میں ہمارا علم نہیں ہوتا اتنا، جس کی وجہ سے ہم جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں اپنی ورک پلیس پہ، اپنی جاب پہ، چاہے ہم اپنے بزنس میں ہوں یا ہم کسی کے لیے کہیں اور کسی اور آفس میں جاب کر رہے ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں پریشان کر دیتی ہیں بہت زیادہ۔ اچھا، اس کو میں نے ورک سٹریس کو میں بیچ میں کیوں لے آئی اور کیوں بات کر رہی ہوں کہ کس طرح سے اپنے سٹریس کو مینج کرنا ہے اپنی جاب پہ، اپنے آفس میں، وہ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ وقت کو مینج کر لینا ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے ہمارے جاب کے سٹریس کو مینج کرنے کے لیے، بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے، یقین کریں آپ۔ اس سے جیسے ہم وقت کو تھام کر نا اپنے ہاتھوں میں اپنی پوری زندگی کو کنٹرول کر سکتے ہیں نا، اسی طرح ہم وقت کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر اپنی جاب کا جو سٹریس ہے، جو ڈپریشن ہے، اسے بھی مینج کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے میں یہ پوائنٹ یہاں لائی ہوں۔ سٹریس مینجمنٹ الگ سے ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور اس پہ ہم بات بھی ضرور کریں گے، اس پہ ہم ایک پوری ورکشاپ بھی ضرور کریں گے، لیکن ابھی صرف ایک ایسپیکٹ اس کا ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم اپنے وقت کو مینج کر کے اپنے جاب کے سٹریس کو کیسے مینج کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم صرف اس بارے میں بات کریں گے، اس لحاظ سے بات کریں گے، وقت کی مینجمنٹ کے لحاظ سے بات کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے یہاں لکھا ہے کیپ کام اینڈ ورک اسمارٹر، بڑے آرام سے سکون میں رہیں آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، کنفیوز نہ ہوں، پریشانی میں بس ادھر ادھر
जो है वो अपनी तवज्जो ना करें, आप पुरसकून रहें और अपने वर्क स्मार्टर क्या होगा कि जितना वक्त आपके पास है ना, उसमें आप मल्टीटास्किंग करके ज़्यादा हासिल कर लें, ज़्यादा नताइज उस वक्त में, घड़ी वाले वक्त में हासिल कर लें अपने ज़हनी वक्त की ताकत से। क्योंकि जब आपका जहन पॉजिटिवली चलेगा और आप अपने काम को करने के बेहतर से बेहतर तरीके निकालेगा और कम से कम वक्त में आप वो काम अंजाम दे पाएंगे, तो आप क्या कर रहे होंगे? आप स्मार्ट काम कर रहे होंगे, ठीक है ना? तो स्मार्ट काम करें और अपने वक्त को करें काबू। वक्त को काबू कर लेंगे तो आपका जो ज़हनी तनाव है आपकी जॉब पे वो कम हो जाएगा। आपके ऑफिस में जो आपका ज़हनी तनाव है आप उसको काबू कर लेंगे, ठीक है? तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है और इसीलिए मैं इसको यहाँ पे डिस्कस भी कर रही हूँ, ठीक है? आपको मैं चलें कुछ छोटी छोटी बातें और कुछ मोटी मोटी बातें जो हैं वो हाईलाइट करती हूँ, वो डिस्कस करती हूँ आपके साथ कि कैसे हम जो है अपने वक्त पे और काबू पाके और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करके, स्मार्टली काम करके अपने ज़हनी तनाव को जो हमारा जॉब पे ऑफिस में होता है उसको कम कर सकते हैं। देखें, एक तो ये कि आप ज़ाती लिहाज में ना एक इनफरादी हैसियत में ज़्यादा अच्छे काम करने वाले, ज़्यादा अच्छे वर्कर बन के उभरें, ज़्यादा इफ़ेक्टिव हों, ज़्यादा मौसर हों अपने काम के हवाले से। वो कैसे होगा? एक तो ये कि आपको पता है, देखिए आपको कोई असाइनमेंट मिली है, अब आपको पता है कि हमने आखिर में हमें ये मिलना चाहिए, ये अचीव करना है हमने, उसके लिए हमारे छोटे छोटे एम्स और गोल्स सेट कर दिए गए हैं और उनको फिर आपने उनकी तरफ बढ़ना है और उनको अचीव करने के लिए काम करना है, ठीक है ना? आप अपने उस एम पे अपना फोकस रखें, जहन में सोच लें कि भाई मैंने तो ये काम यहाँ तक पहुँचना है, ये काम करके ये नतीजा हासिल करना है और वो नतीजा हासिल करने के लिए मैंने सारे काम जो हैं मेरे उस नतीजे की तरफ बढ़ते हुए होने चाहिए, जो मुझे उस नतीजे की तरफ लेकर जाएं, सारे कदम मेरे ऐसे होने चाहिए, सारे इक़दामात मेरे ऐसे होने चाहिए। एक तो ये फोकस रखें। अगर आप इधर उधर हो जाएंगे ना, उस लाइन से हट जाएंगे, तो क्या होगा? वक्त ज़ाया हो जाएगा। आप वो काम करने में ज़्यादा टाइम ले लेंगे, ज़्यादा वक्त ले लेंगे। जब ज़्यादा वक्त ले लेंगे तो आपके पास दूसरे कामों के लिए कम वक्त बच जाएगा और आपका ज़हनी तनाव बढ़ जाएगा, जो कि बहुत ही बुरी बात होगी, है ना? तो इसलिए उस एक नुक्ते पे अपनी तवज्जो रखें, ठीक है? और उसकी तरफ बढ़ें। अपने सारे इक़दामात ऐसे करें जो आपको उसकी तरफ लेकर जाएं, उसकी अचीवमेंट की तरफ, उसके हासिल करने की तरफ, उसके हसूल की तरफ लेकर जाएं, ठीक है? एक तो ये बहुत अहम है। फिर ये कि आपका इल्म जो है, जो काम भी आप कर रहे हैं उसके बारे में अच्छा होना चाहिए। आप यकीन करें, इल्म जो हम हासिल करते हैं ना, किसी भी तरह का इल्म जो हम हासिल करते हैं वो हमारे काम ज़रूर आता है। आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आएगा, काम तो वो हमारे आएगा, हर सूरत में आएगा। तो इल्म हासिल करना तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ना, लेकिन जब आप दफ्तर में काम कर रहे हैं तो जिस मकसद की तरफ आप बढ़ें उसके बारे में पहले इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपको जो डायरेक्शंस मिली हैं, अपने बॉसेस से मिली हैं या कुलीग से मिली हैं कि ये करना है जी, आपको ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है, उसके बारे में उनसे बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन कर लें, बिल्कुल क्लियर हदायत ले लें, जो आपको पूरी समझ में आ जाए कि आपने क्या करना है और कहाँ आपका जो नुक्ता है पहुंचने के लिए वो क्या है, आपने कौन सा एम जो है उसको हासिल करना है, इस बारे में क्लियर हो जाएं। ये इल्म अपना ज़रूर हासिल कर लें सबसे पहले, ठीक है? फिर जो काम आप कर रहे हैं उस हवाले से अपने इल्म को बढ़ाएं, उस हवाले से इल्म हासिल करें
اور جب آپ اس حوالے سے علم حاصل کرنے کے بعد اس پہ کام کریں گے تو آپ کم ٹائم میں وہ کام کر لیں گے اور زیادہ بہتر بھی کر لیں گے، زیادہ مؤثر ہو جائیں گے آپ انفرادی حیثیت میں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کا جو بیہیویئر ہے، جو آپ کا رویہ ہے، وہ بہت مثبت ہونا چاہیے۔ مثبت رویہ ہونے سے، زندگی کی طرف اوور آل مثبت رویہ ہونے سے آپ کی شخصیت پہ مثبت اثرات مرتب ہوں گے، اور جب وہ مثبت اثرات مرتب ہوں گے تو آپ کا ہر چیز کے حوالے سے رویہ اچھا ہو جائے گا۔ آپ منفی حیثیت میں کوئی کام نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ مثبت حیثیت میں کر رہے ہوں گے انفرادی طور پہ، ٹھیک ہے۔ اور جب مثبت حیثیت میں کام کر رہے ہوں گے تو کیا ہوگا، آپ کو وہ کام کرنے میں کم وقت لگے گا نسبتاً اس کے کہ آپ منفیت میں چلے جائیں اور منفی طریقے سے ہر چیز کو دیکھنا شروع کر لیں اور پھر اسے کرنے میں وقت زیادہ گوا دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس ساری چیز سے، ان چیزوں سے جو ابھی میں نے ڈسکس کیا آپ کے ساتھ، آپ کو اپنا وقت قابو کرنے میں مدد ملے گی، اور جب وقت قابو اس طریقے سے آپ کریں گے تو آپ زیادہ انفرادی حیثیت میں مؤثر شخصیت بھی بن جائیں گے، اور اپنے وقت ذہنی تناؤ پہ بھی قابو پا لیں گے جو آپ کو آپ کی جاب پہ ہو سکتا ہے، کسی بھی قسم کا ذہنی تناؤ اپنے کام کے حوالے سے اس پہ بھی قابو پا لیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز جو آج کل کے زمانے میں ہے، کیونکہ ہم ایک ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں جہاں ٹیکنالوجی ہے، ہمارے مشینیں ہیں، اور میں صرف کمپیوٹر کی بات نہیں کر رہی، باقی مشینیں بھی ہیں، بہت ساری مشینیں ہیں۔ اب میں آپ کو ایک دو ایگزامپلز دیتی ہوں، جیسے کوئی انجینئر ہے تو وہ کہیں سائٹ پر کام کر رہا ہے، اس کے پاس بڑی بڑی مشینیں ہیں، ہیوی مشینری بھی ہے، چھوٹی مشینیں بھی ہیں، ہر قسم کی اس کے کام کے حساب سے مشینیں موجود ہیں اس کے پاس۔ اسی طرح ایک ڈاکٹر ہے، سرجن ہے، اس نے آپریشن تھیٹر میں جانا ہے، اس نے پیشنٹ کا آپریشن کرنا ہے تو اس کے پاس بہت زیادہ مشینیں اویلیبل ہیں۔ ایون اپنے کلینک میں بیٹھ کے اس نے پیشنٹ کو چیک کرنا ہے تو بہت ساری مشینیں اویلیبل ہیں۔ ان کے بارے میں ہر ایک کو اپنے شعبہ کے حوالے سے اور اپنی پھر اسپیشلائزیشن کے حوالے سے نالج ہونا، علم ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ وہ ساری مشینوں کے بارے میں اسے پتہ ہو کیسے کام کرنا ہے ان کے ساتھ، تو ایک تو وقت کا ضیاع نہیں ہوتا اور اس کی مدد بھی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ان پہ کام نہ کرنے کی وجہ سے اور اپنا کام کرنے کی سپیڈ کو بڑھانے کی وجہ سے ذہنی تناؤ کا شکار بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے پھر۔ تو ہمارے پاس اتنی ساری مشینیں ہیں، اتنی ساری ٹیکنالوجی ہے، اس کی وجہ سے یہ نالج اگر ہمارے پاس پہلے ہو ہمارے سسٹمز کے بارے میں تو ہم اپنے وقت کو بہتر طور پہ قابو کر سکتے ہیں، اور اس وجہ سے اپنے ذہنی تناؤ کو جو جاب پہ ہو سکتا ہے کم بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو ہم نے بات کر لی کہ ذاتی حیثیت میں لوگ کیسے کام کریں یا مشینوں کے ساتھ کیسے کام کریں۔ اب ایک اور چیز جو ہمارے ورک پلیس پہ پائی جاتی ہے، چاہے ہم اپنا بزنس کر رہے ہوں یا کسی اور کے ساتھ جاب کر رہے ہوں، وہ ہے انسانوں کے ساتھ مل کے ہمیں کام کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے انسانوں کو، ہر انسان دوسرے انسان سے پہلے مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپس میں، ہر ایک کا نظریہ بھی مختلف ہو سکتا ہے، یہ تو ایک بہت ہی فطری سی بات ہے۔ اور پھر وہ سب مل کر ایک ٹیم بناتے ہیں اور انہیں ایک گول کی طرف جانا ہوتا ہے جس کی طرف انہیں مل کر کام کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ ٹیم بنانے کے لیے اور اس ٹیم سے صحیح کام لینے کے لیے اور انہیں خوش رکھنے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنے اندر آپ لیڈرشپ کی صلاحیتیں ابھاریں۔ آپ سے لوگوں کو ڈرنا نہیں چاہیے، لوگوں کو آپ کو پسند کرنا چاہیے۔ جب وہ آپ کو پسند کریں گے نا تو آپ کو بہتر نتائج دیں گے، زیادہ اچھا کام کرنے کے قابل ہو سکیں گے، اور آپ سے بھی ان کے تعلقات اچھے ہوں گے، آپ بھی بہتر محسوس کریں گے۔ ایک تو یہ کریں۔ دوسرا یہ کریں کہ کیونکہ مختلف لوگ ہوتے ہیں، وہ مختلف ہو سکتا ہے کہ ان کی مختلف کلچر سے آ رہے ہوں نا، ان کے بیک گراؤنڈز ڈفرینٹ ہوں کلچر کے حوالے سے، ان کو انڈرسٹینڈ کریں، سمجھیں اور ان کو عزت بھی دیں۔ ہر ایک کو اس کے کلچر کے حساب سے عزت دیں، اس کے کلچر کو عزت دیں۔
کیونکہ اگر آپ کسی کلچر کو عزت نہیں دیتے، اس کی روایات کو عزت نہیں دیتے، تو وہ آپ کی عزت نہیں کرے گا، اور جب وہ آپ کی عزت نہیں کرے گا تو آپ کے لیے صحیح سے کام بھی نہیں کر پائے گا، کرے گا بھی نہیں. خود اپنے انفرادی حیثیت میں یہ سوچ لے گا کہ بس ٹھیک ہے، میں نے اتنے سے اتنے بجے تک آفس آنا ہے اور ٹائم گزارنا ہے اور چلے جانا ہے، وہ صحیح سے کام نہیں کرے گا. تو یہ چیزیں ضرور کریں. پھر لوگوں کو صحیح طور پہ جج کر کے اس کام کے حوالے سے جو آپ نے کروانا ہے ان سے ہائر کریں، اور انہیں کوچنگ اور ٹریننگ دیں اس کام کے حوالے سے. اس سے بھی ٹائم بچ جائے گا. اور آپ یہ سارے کام کرنے سے پتہ کیا ہوگا، صرف آپ اپنا ذہنی تناؤ نہیں کم کر رہے ہوں گے، اپنی ٹیم کا ذہنی تناؤ بھی کم کر رہے ہوں گے. ان کو بھی کام کرنا اچھا لگنے لگے گا اور آپ کے لیے کام بہتر ہونے لگے گا. تو یہ تو آج ہم نے پھر وقت کو مینیج کرنے کے لیے، اپنے ذہنی تناؤ کو کم کرنے کے لیے، وقت کو مینیج کر کے اپنے ذہنی تناؤ کو کیسے کم کرنا ہے، یہ ساری باتیں ڈسکس کر لیں. اور میرے خیال ہے کافی کچھ ڈسکس کر لیا ہے، اور آپ کے ذہن میں بہت ساری سوچیں بھی آ گئی ہوں گی اس حوالے سے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. تو اس سب کے بعد ہم چھوٹے چھوٹے کچھ پوائنٹس ڈسکس کریں گے وقت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے حوالے سے، اپنے ہاتھوں میں لینے کے حوالے سے، قابو کرنے کے حوالے سے. دیکھیے میں نے ایک امیج ڈالا ہے گارڈ فیلڈ کا، منڈے کے نیچے دب گیا بیچارہ منڈے کے بوجھ کے نیچے دب گیا. یہ تو خیر ایک عذرائے مذاق میں نے ڈالا تھا، مجھے اچھا لگا تھا کہ وقت کے مینیج کرنے کے حوالے سے، پھر آفس جانے کے حوالے سے، کام پہ جانے کے حوالے سے، منڈے کو ویکنڈ کے بعد بڑا مشکل لگتا ہے نا اٹھنا اور جانا اور سب کچھ کرنا تو اس لیے میں نے یہ امیج یہاں ڈالا تھا آپ سب لوگوں کے لیے. لیکن اس کے علاوہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں 3-4 جو میں آپ سے یہاں مینشن کروں گی کہ کچھ ہمارے پاس نا اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، کچھ لائحہ عمل ہوتے ہیں جن کو اپنا کے نا ہم اپنے وقت کو قابو کر سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ لائحہ عمل جو ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کو میں جو ہماری پہلی ورکشاپ ہوئی تھی نا ٹائم مینجمنٹ کی، پہلے حصے میں اس ورکشاپ کے جو پہلی ایکٹیویٹی ہم نے ذہنی مشق کی تھی، وہ کی تھی اس حوالے سے کہ ہم نے اس میں ایک چیز جو سیکھی تھی وہ یہ سیکھی تھی کہ ہم اپنے لیے وقت کا قدغن لگا دیں کسی کام کو کرتے وقت. ٹھیک ہے نا. وہ وقت کا قدغن جو ہے وہ ہماری لیے مددگار ثابت ہوتا ہے اس کام کو اتنے وقت میں کر لینے کے لیے. لیکن وہ قدغن جو ہے اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ وہ حقیقت پسندانہ ہو، کم نہ ہو کہ اس وقت میں وہ کام ہو ہی نہ سکے، ہو سکتا ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور بہت زیادہ بھی نہ ہو کہ ہم وہ کام بڑے آرام سے کریں تو بھی اتنے اس میں ہو جائے گا، ٹائم میں ہو جائے گا. تو قدغن جو ہے وہ لگائیں ضرور، حقیقت پسندانہ لگائیں، اور پھر وہ انفلیکسیبل ہونا چاہیے. اس میں کوئی بھی چھوٹ دینے والی بات نہیں ہونی چاہیے، کوئی فلیکسیبلٹی اس میں نہیں ہونی چاہیے، کوئی جھول نہیں آنا چاہیے کہ ہم بڑھا دیں گے جی اس ٹائم کو. وہ بڑھنا نہیں چاہیے، وہ اتنا ہی رہنا چاہیے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے اپنے دماغوں میں کہ یہ اتنا ہی رہے گا. ٹھیک ہے. اور ہمارے سبارڈینیٹس کو، ہمارے ساتھ کام کرنے والوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وقت دے دیا گیا ہے، یہ ٹائم فریم ہمیں دے دیا گیا ہے، ہمیں اس کے اندر ہی یہ کام جو ہے اسے کرنا ہوگا، مکمل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ آپ کو میں لائحہ عمل بتا رہی ہوں. دوسرا لائحہ عمل یہ ہے کہ یہ تو میں نے آپ سے کہا تھا نا فلیکسیبلٹی نہیں ہونی چاہیے. دوسرا لائحہ عمل یہ ہے کہ فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. کہاں ہونی چاہیے؟ جب ہم وقت کو استعمال کر رہے ہوں اور چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہم نے اپنی چیزوں کو جو ہم کر رہے ہیں بانٹ دیا ہو، چھوٹے چھوٹے کام کر لیے ہوں، چھوٹے چھوٹے حصے کر لیے ہوں. تو وہ چھوٹے چھوٹے حصے جو ہم کر لیتے ہیں وقت کے، اس کام کے لیے ہم یہ اتنا وقت، اس کام کے لیے اتنا وقت، اس میں ہم تھوڑی بہت فلیکسیبلٹی رکھ سکتے ہیں. اگر کوئی کام جلدی ختم ہو جائے تو ہم دوسرا کام جو اس سے ذرا لمبا ہے اس کا وہ وقت بھی اس کو دے دیں. ٹھیک ہے. اس میں ہم فلیکسیبلٹی رکھ سکتے ہیں. لیکن اوور آل جو ہم نے سیٹ کر دی ہے لمٹ کہ اتنے وقت میں یہ بڑا کام ہو جانا چاہیے، اس میں کوئی فلیکسیبلٹی نہ رکھیں. ٹھیک ہے.
وہ قدغن جو وقت کا لگے بس وہ لگ گیا ایک بار، اس کے بعد وہ فلیکسیبل نہیں ہونا چاہیے. فلیکسیبل ہوگا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ریلیکس کر جائیں گے. جب ریلیکس کر جائیں گے تو کام اتنے ٹائم میں پورا نہیں ہوگا، اتنے وقت میں پورا نہیں ہوگا. تو 2 لائحہ عمل تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا. ایک اور لائحہ عمل یہ ہے کہ آپ یہ سوچ لیں کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے وقت کی چور بن جاتی ہیں، جو آپ کرتے ہیں. شاید آپ بہت زیادہ ٹائم لگا دیتے ہیں جب کھانے پینے جاتے ہیں اپنے کولیگس کے ساتھ بریک ٹائم میں، تو وہ کھانے پینے کے بعد بھی باتوں میں بہت ٹائم لگا دیتے ہیں، یا سگریٹ پینے چلے جاتے ہیں کسی کے ساتھ، یا جو ہے کھانے میں ہی اتنا زیادہ ٹائم لگا دیتے ہیں کہ آپ اپنا وقت جو ہے وہ گوا بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس قسم کی اپنی عادتوں کو جو آپ کے وقت کی چور بن جاتی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کا جائزہ لیں. ٹھیک ہے، اور انہیں کنٹرول کریں. ایک یہ لائحہ عمل ہو گیا آپ کے لیے. پھر یہ لائحہ عمل ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی چیزوں کو، اپنے ارد گرد کی چیزوں کو، اپنے ماحول کو آرگنائز کریں. آرگنائز کیسے کرنا ہے؟ اپنی فائلیں ٹھیک طرح رکھیں، اپنے ڈرار کو اچھا صاف ستھرا رکھیں، اس طرح سے کچھ اسٹکی نوٹس وغیرہ لگا دیں فائلوں میں، آپ کو پتہ چل جائے کون سی چیز کہاں پڑی ہے. ڈھونڈنا نہ پڑے نا، جو آپ کو تو ڈھونڈنا پڑے گا تو وقت اس میں آپ کا ضائع ہو جائے گا پھر سے. ٹھیک ہے نا. تو اپنے کمپیوٹر میں آپ کے جو فولڈرز پڑے ہوئے ہیں ان کو صحیح سے آرگنائزڈ رکھیں. آپ کو پتہ ہو کون سا فولڈر کہاں پڑا ہے، کوئی ڈاکیومنٹس میں پڑا ہے، کوئی ڈیسک ٹاپ پہ پڑا ہے، کوئی کسی ڈرائیو میں پڑا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اچھی طرح سے انہیں ارینج رکھیں. ارینجڈ ہوں گے تو آپ فوراً سے جا کے ڈھونڈ لیں گے، نکال لیں گے. اگر نہیں ہوں گے تو آپ اس میں وقت ضائع کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک لائحہ عمل میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ بہت ہی ضروری ہے. پھر ایک اور آخری بات جو میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت اہم بات ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے نا، آپ نے اپنی ٹو ڈو لسٹ بنائی ہوئی ہے، آپ ساتھ میں نا ریمائنڈرز لگا لیں کہ اس وقت میں نے یہ کام کرنا ہے، اس وقت میں نے یہ کام کرنا ہے. آپ اپنے موبائل پہ بھی ریمائنڈر لگا سکتے ہیں. آپ کوئی نوٹس بھی اپنے اسٹکی نوٹس جو ملتے ہیں نا وہ اپنے ٹیبل پہ لگا سکتے ہیں اپنے سامنے، تاکہ آپ کو یاد آ جائے. ٹھیک ہے، کچھ بھی آپ کر کے نا ریمائنڈرز لگا سکتے ہیں. اور ریمائنڈرز لگانے سے پھر یہ ہوگا کہ کوئی اور کام کرتے کرتے آپ کو وہ احساس ہو جائے گا کہ مجھے ابھی وہ کام بھی کرنا ہے. یا یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی کام آپ مکمل کر کے بیٹھ گئے اور اس سے آپ ذہنی طور پہ اتنے زیادہ آکوپائڈ تھے کہ بھول جاتے ہو کہ اگلا کام میں نے کیا کرنا تھا. تو وہ ریمائنڈر جو ہے وہ آپ کو بھولنے نہیں دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ 4-5 اسٹریٹجیز ہیں، یہ 4-5 لائحہ عمل ہیں جو آپ اپنا کے نا اپنے وقت کو بہتر طور پہ اپنے ہاتھوں میں لے سکتے ہو. اور میرا خیال ہے کہ بہت ہی آسان ہے اور کچھ بھی اس میں مشکل نہیں ہے. تو آج کے اس ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ کے 11ویں حصے میں میرا خیال ہے اتنا کافی ہے. بہت ساری باتیں ہم نے کر لی ہیں اور جناب میری ساری فیملی نے میرے ساتھ انجوائے کیا ہوگا اس ورکشاپ کو. اور آپ ایسا کریں کہ لائک کریں، شیئر کریں. جن لوگوں نے ابھی سبسکرائب نہیں کیا، ہماری فیملی میں شامل نہیں ہوئے، انہیں ہم ویلکم کہتے ہیں اپنی فیملی میں، اور وہ جلدی سے کریں سبسکرائب اور ہمارے ساتھ ہو جائیں شامل اس سفر پہ جو علم کا ہے، عقل کا ہے، مثبت رویوں کا ہے، پریکٹیکل ہونے کا ہے اور طاقتور بننے کا ہے، ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد. اور یہ سفر ہمارا جاری رہے گا اور ہماری یہ فیملی بڑھتی رہے گی، پوری دنیا میں پھیلتی رہے گی. تو آپ کریں جلدی سے سبسکرائب، ہماری فیملی کا بن جائیں حصہ. موسٹ ویلکم ٹو آل آف یو. اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور ہمارے اس چینل کا بھی بہت خیال رکھیے گا.